اور آپ گھروں کا ماحول دیکھ لو، بالخصوص یہ جو سسرال کا معاشرہ ہے، یہ تو انتہائی ظالم معاشرہ ہے۔ میں نے ایک ریسرچ پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں 60% بچیاں سسرالی رویوں کی وجہ سے دکھی ہیں۔ بہو سے چینی کا کپ ٹوٹ جائے نا تو تماشا لگ جاتا ہے، گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی۔ ہم کہتے ہیں جڑے ماں نے دیتے نہیں وہ استعمال کر۔ ہمارے معاشرے میں 4 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک نمائش والے، وہ بیٹی والے بھی ہیں اور بیٹے والے بھی ہیں۔ رسم وخالہ شاید یہاں بھی ہوگا، چارپائیوں پہ سارا جہیز بچھا دیا جاتا ہے اور پھر ایک خاتون پوری بستی میں پیغام دے کے آتی ہے، وہاں مزدور کی بیٹی بھی آتی ہے، وہاں بیوہ کی بھی، یتیم کی بھی بیٹی آتی ہے۔ رات جب جا کے ماں کو اور اپنے بوڑھے باپ کو سناتی ہے اس نے اتنا جہیز اپنی بیٹی کو دینا ہے، کتنا دکھی ہوا وہ باپ، کتنی دکھی ہوئی وہ بیوہ عورت کہ جو اپنی بیٹی کو کانچ کی چوڑیاں بھی نہیں لے کے دے سکتی، 500 کا سوٹ بھی نہیں لے کے دے سکی۔ زخمی تو ہم لوگوں نے کیا نا، ہم تو اللہ کی تقسیم پہ راضی تھے یار، لیکن ان ظالموں نے جو ہے نا وہ ہمارا جینا حرام کیا، جو نمائش والے تھے۔ یہ بیٹے والے بھی ہیں، شادی ہوئی تو میرج ہال کے باہر نئے نوٹ جناب فضا میں اڑتے ہیں، غریبوں کے بچے ان پیسوں پہ جھپڑتے ہیں، ٹھڈے بھی پڑتے ہیں، گالیاں بھی پڑتے ہیں، کئی بچے گاڑیوں کے نیچے کچلے جاتے ہیں۔ کیا یہ خوشی کا انداز ہے یار؟ معذرت سے دولہے کو دو نا یار، آپ کے پاس اگر اتنا پیسہ ہے، پیسہ لٹانا ہے تو اسے کہو بیٹا اس بستی میں بہت سارے گھر ایسے جہاں چراغ نہیں جلتے، بہت ساری بیٹیاں تھیں جو گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں، تو جاؤ بیٹا رات کی تاریکی میں ان کی خدمت کر کے آؤ، بھائی اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا۔ ایک نمائش والے ہیں اور دوسرے ڈیمانڈ والے، وہ بھی بہت سارے ہیں، اور تیسرے ہیں بہروپیے جو سب سے خطرناک ہیں۔ وہ جو کبھی اچھے لوگ کہا کرتے ہیں جو پس منظر میں کہیں چلے گئے کہ جنہ تی دے دیتی پیچھے کی رہ گیا، یہ بہت تھوڑے سارے لوگ ہیں۔ ان لوگوں کی وہ اچھا بننے کی اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں، جی نہیں ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، گھر والے اعتماد کرتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے ہیں، اور یہ سب سے خطرناک ہے۔ بھائی نمائش تو ہم کر نہ پائے، پیسہ نہیں، ہم ڈیمانڈ پوری نہ کر سکے، ہمارے پاس وسائل ہی نہیں، 2 لوگوں سے تو ہمارا واسطہ ہی نہیں ہے، وہ تو ہمارے اختیار اور ہمارے بس میں نہیں ہیں، وہ ہماری بستی کے لوگ ہی نہیں ہیں۔ یہ لوگ ہمارے تھے جنہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، لیکن ہمیں کیا پتا تھا در پردہ کیا کچھ پل رہا ہے۔ لیکن ہوتا کیا، یہ لوگ خطرناک ہیں سب سے۔ بہو سے چینی کا کپ ٹوٹا تو کہا گھر سے لائی ہوتی تو قدر ہوتی، جڑے ماں نے دیتے نہیں استعمال کر۔ اور کسی بات پہ جھگڑا ہونا تو ہم کہتے ہیں بلائے دے پچھلیاں نو، وہ ڈنڈے سوٹے لے کے آ جاتے ہیں۔ بھائی جان ترلا ہی کرنا ہوتا ہے، ماں چادر رکھ دیتی، باپ پگڑی رکھ دیتا ہے، معاف کر دو جی، اور رونت برا لہجہ آتا ہے۔ پھر آخری بار ہے، آئندہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا۔ میرے نبی فرماتے تمہارے 3 باپ ہیں، ایک جس نے جنم دیا، ایک جس نے تعلیم دی، اور تیسرا وہ جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی۔ سسر باپ ہوتا ہے دوست، وہ پگڑی پاؤں میں رکھے تو کیا داماد کے دل پہ کوئی اثر نہیں کرتا؟ اور پھر وہ بیٹی کے آگے بھی ہاتھ جوڑ دیتی ہے، سرخ جوڑا پا کے آئی سے سفید پہن کے قبروں میں چلے جانا۔ حسرت بری نگاہوں سے دیکھتی ہے، ماں گھر کی رونق تھی، جگر کا ٹکڑا تھا، 2 وقت کا کھانا نہیں ملے گا، رہنے کو چارپائی نہیں ملے گی۔ تو جھکی ہوئی آنکھیں اور برستی ہوئی آنکھوں میں ماں بیٹی کو سمجھاتی تیری 2 بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں، کون رشتہ دیکھنے آئے گا؟ مارے بھی کھاتی ہے، دکھ بھی سہتی ہے، کوئی زخم ملے نا تو بہانہ بھی بنا لیتی، سیڑھیوں سے گری ہوں، اور دکھ سہ کی قبروں میں چلی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں مرد کی تعریف کیا جو گالی دے؟ ہمارے ہاں مرد کسے کہتے ہیں جو جناب روب ڈال کے رکھے؟ ہم کہتے ہیں مجال ہے کہ ادھر پیو بھی میرے کے گل کرے، مجال ہے اس کے وہ میرے سامنے اونچا سانس بھی لے۔ مجھے بتائیے کہ اس کے دل میں آپ کے لیے کہیں دل کے گوشے میں کوئی محبت ہوگی؟ وہ آپ کے لیے تڑپنا، انتظار کی راہوں میں کھڑنا ہوگا؟ وہ تو بوڑھے ماں باپ کی عزت لے کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ صرف کوئی اچھے لوگوں کی ہے، ہم اس کو مرد کہتے ہیں۔ تو خیر وہ بیٹی کو سمجھاتے ہیں۔ اچھا کچھ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے باپ شرابی ہوتے، دکھ سہ لیتی لیکن تانے نہیں برداشت ہوتے، تانے بھی ملتے ہیں نا۔ کچھ بیٹیاں ان کے باپ شرابی، کچھ بہنیں ان کے بھائی شرابی ہوتے ہیں، شرابی کی بیٹی اور شرابی کی بہن کہلاتی ہے۔ ہم اللہ رسول کے بھی مجرم اور بہن بیٹی کے بھی مجرم۔ اچھا کچھ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے نا۔ ہم نے بے اولاد عورتوں کا حشر سسرال میں جانوروں سے بدتر دیکھا ہے، یقین جانو ان کے نوالے بھی گنے جاتے ہیں، ان کے نوالے بھی گنے جاتے ہیں بے اولاد عورتوں کا۔
اور ہمارے جوان بھی کہتے تو میری وجہ تو رہ رہی ہیں، ورنہ گھر والوں نے کہا اس کو فارغ کر ہم لائن لگا دیں گے. گڈی گڈی کا کھیل ہے یار، یہ کوئی ٹیشو ہے جسے یوز کیا اور پھینک دیا؟ یہ امتحان ہماری بہن بیٹی کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے نا. اولاد نہ ہو تو نہیں جینے دیتے، اور اگر اولاد ہو تو صرف بیٹیاں ہو تو پھر بھی نہیں جینے دیتے. وہ میاں والی کا سفاک باپ ظالم نے اپنے ہاتھ سے 5 دن کی ننھی کلی کو گولی سے اڑا دیا. کیا جرم تھا اس کا؟ مجھے فیصل آباد سے ایک بڑھیا نے کال کی مول صاحب دعا کرو اللہ میری بیٹی کو بیٹا دے. میں نے کہا ماں جی اولاد نہیں ہے. کہا 4 بیٹی ہیں. میں نے کہا بیٹیاں رحمت، بیٹیاں تو باپ کے جنازے کی رونق ہوتی ہیں. تو مجھے کہتی دھمکی ملی ہے ہمیں، اگر بیٹا نہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں ہی رکھنا. یہ ہے بیٹیوں کے ساتھ سلوک. سسرال میں اس عورت کی عزت کم ہے جس کے ہاں زیادہ بیٹیاں ہوتی ہیں، بنسبت اس عورت کے جس کے ہاں بیٹے زیادہ ہوتے ہیں. اللہ نے مجھے بیٹی دی، ہم ہاسپٹل میں تھے تو ساتھ والے کمرے سے رونے کی آواز آئی. میں نے ماں جی سے کہا دیکھیں اللہ خیر فرمائے، ماں چل بسی یا بچے کو کچھ ہوا. تو مجھے واپس آ کے بتاتی جی 4تھی بیٹی ہوئی ہے اور اس کا رونا پڑا ہے. ہم تو انگلی بھی نہیں بنا سکتے دوست، تقدیر سے کیوں الجھتے ہیں؟ میں پچھلے دنوں ٹوبہ ٹیک سنگھ ایک جگہ حاضر ہوا. میرا جو میزبان تھا اس نے مجھے دعا کے لیے کہا حضرت دعا کریں اللہ مجھے اولاد سے نوازے. شادی کے بعد پہلی آرزو یہی ہوتی ہے، اور اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، من کا قرار، اس کو عصائے پیری کہتے ہیں. خیر میں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، لیکن تڑپا دینے والی کہانی سنیے گا. وہ کہتا ہے ہم 6 بہن بھائی ہیں، 5 بھائی 1 بہن، سب شادی شدہ اور سب بے اولاد ہیں. اللہ کی مرضی ہے، بیٹے دے بیٹیاں دے نہ دے، ہم کون رکھتے ہیں اس میں اختیار یار؟ نہیں جینے دیتے ہم لوگ، قدم قدم پہ رسوا کرتے ہیں. دوسرے دن کٹہرے میں کھڑا کر کے رسوا کیا ہوتا ہے. یہ ہمارے رویے. میں گھر کا فیصلہ تھا، مجھے بلایا گیا، میں نے بات سنی، کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. میں نے کہا چلو جی ماں جی جان دے ہو یہ بھی بیٹی ہے کسے دی. اس بڑھیا نے پاؤں سے جوتا اتار کے اس کے بھائی کے منہ پہ مارا. آواز تھی جتی پوری آئی نہ اطلاع کے سٹ چھڑی. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. کوئی مرد بات کرتا تو بحث کرتا، یہ عورت کے بارے میں کہہ رہی ہے. میرے نبی تو عورت کو عزت عطا فرماتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نوش فرما رہی ہیں. حضور فرماتے اس میں سے کچھ بچا لینا. انہوں نے بچا لیا. حضور فرماتے اب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا؟ عرض کیا حضور یہاں. تو میرے نبی وہاں لب رکھ کے پانی پیتے ہیں. حضور عورت کو عزت دے اور ہم پاؤں کا جوتا کہیں. حکیم لقمان سے کسی نے سوال کیا آپ نے لوگوں کا علاج کیا، شفا کیسے ملی؟ کہا 2 پڑیاں تھیں میرے پاس اور بہت جلد فرق پڑتا ہے. کہا وہ کون کون سی؟ کہا ایک محبت اور دوسری عزت. کسی نے کہا فرق نہ پڑے تو فرمایا مقدار بڑھا دیا کرو.